الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے مخلوقات کے اعتبار سے اس دنیا میں اہل علم نے 3 قسمیں بتائیں. ایک جمادات، دوسری مخلوق ہے نباتات، تیسری مخلوق ہے حیوانات. ان میں سے جو 2 مخلوقات ہیں، جمادات جیسے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ان کو مخلوق جمادات کہا جاتا ہے. نباتات زمین سے اگنے والی مخلوق کو کہتے ہیں، جیسے درخت ہیں، کھیتی ہے، غلہ اناج ہے. بہت سی مخلوقات میں ان 2 مخلوق کے یہ خاصیت ہے کہ اپنی بقا وجود کے لیے اپنے ہم جنس کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی. یعنی پہاڑ ہے تو پہاڑ کے وجود اور اس کی بقا کے لیے دوسرے پہاڑ کی ضرورت اور احتیاج پیش نہیں آتی. درخت ہے تو یہ درخت خود اپنے بقا اور اپنے وجود کے لیے اس کو دوسرے درخت کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اپنے ذات کے اعتبار سے یہ خود وجود ان کا قائم ہے، ان کی بقا قائم ہے. لیکن حیوانات میں سے بالخصوص انسان یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کی بقا اور اس کے وجود کے لیے دوسرے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ضرورت پڑتی. مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کو ان کی اولاد کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. بچے ہیں شیرخوار، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی پرورش اور اس کی ذاتی ضروریات کی بقا کے لیے والدین کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہی بچے جب پروان چڑھتے ہیں اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ان کو ایک ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، رفیق سفر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ماں باپ اپنے بچے کو
ایک ہم سفر کے ساتھ رشتہ جوڑ دیتے ہیں، پھر ان سے بچے ہوتے ہیں، تو ایسے اللہ رب العزت نے دائرہ ضرورتوں کا وسیع کر دیا، خاندانی اعتبار سے دائرہ وسیع ہو گیا۔ پھر اللہ جل جلالہ عما والہ نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے حقوق بتائے، خاندانی اعتبار سے ایک دوسروں کے حقوق، والدین ہیں تو ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، میاں بیوی ہیں تو آپس میں ان کے کیا حقوق ہیں، اولاد ہے تو اولاد کے کیا حقوق ہیں، پھر رشتہ دار ہیں تو ان رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ سارے چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا کر گئے اور سکھا کر گئے۔ بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اب جب خاندان سے تھوڑا باہر نکلیں، تجارتی لائن کے اعتبار سے، حضرات فقہاء اور علماء فرماتے ہیں ایک سے زائد 2-3 آدمی جب کسی ضرورت کی بنیاد پر ان کے درمیان باہمی اعتبار سے مالی کوئی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو فقہاء کی اصطلاح ہمیں اس کو معاملہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ایک معاملہ طے ہے۔ اب یہ معاملہ خرید و فروخت کے اعتبار سے ہے تو اس کو بیع تجارت کہتے ہیں، بزنس جیسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں۔ اس کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے، حرام اور حلال بتایا کہ اس میں ہم حرام سے کیسے بچیں اور حلال کیسے اختیار کریں، اور جو چیز حلال ہوتی ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، جو چیز حرام ہوتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے رحمت برکت کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بلکہ بعض علماء و فقہاء نے تو یوں کہا کہ اگر حرام مال سے کوئی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا، اس کا صدقہ خیرات بغیر کسی نیت کے ایسے ہی دے دینا چاہے، اس پر نیکی کی نیت اور نیکی کا تصور ہرگز نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے معاملے میں اصول یہ بیان فرمایا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام عبدہ بن خالد حوزہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی چیز خریدی تھی، تو خریدنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستاویز تیار فرمایا اور اس میں ان کا نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا کہ میں نے ان سے فلاں چیز خریدی نقد دے کر۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت شریفہ پڑھی، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ادھار کے متعلق تمام تفصیلات اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اور حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، ان دونوں میں اللہ رب العزت نے حقوق العباد کے معاملے کی زیادہ اہمیت دی۔
حقوق اللہ پر اللہ نے فضل کا اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، علماء سے معلوم کر لیں اور حضرات فقہا سے اس بات کی تحقیق کر لیں۔ نماز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، حج کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، لیکن ان کی وضاحت اللہ نے نہیں بیان فرمائی۔ نماز پڑھے تو کیسے پڑھیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، یہ قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا۔ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن زکوٰۃ کیسے دے، کب دے اور کس طرح دے، کن کن کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کن کن کو دے سکتے ہیں، یہ ساری تفصیلات قرآن میں آپ کو نہیں ملیں۔ حج کا بھی معاملہ ایسا ہی، روزوں کا معاملہ بھی ایسا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جب بات بندوں کی آتی ہے، معاملات کی آتی ہے، تو آپ شادی کا مسئلہ آپ قرآن مجید میں تلاش کریں، تفصیلات اللہ نے کھول کھول کر بیان کی۔ طلاق کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فوت ہونے کی وجہ سے وارثین پر جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کی تفصیل بتائے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے دودھ پینے کی مدت کی تفصیل قرآن نے بتائی۔ ہر تفصیل جو بندوں سے معاملات اور تعلق ہے اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے بندوں کے آپس کے معاملات میں کوئی صلح نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندے آپس کے درمیان کیا نہ کر لیں، صلح نہ کر لیں اور آپس میں معافی تلافی نہ کر لیں، ورنہ تو اللہ کے نزدیک بندوں کے معاملات کی بڑی پکڑ۔ لیکن اللہ معاف فرمائیں، دنیا میں ماحول ایسا بنا ہوا ہے، معاملات کے اعتبار سے، خرید و فروخت کے اعتبار سے بددیانتی، خیانت، دھوکے بازی عام۔ جو جتنا دھوکے باز ہوتا ہے، جو جتنا بددیانت ہوتا ہے، اس کو لوگ اتنا عقل مند کہتے ہیں، اتنا ہوشیار کہتے ہیں۔ بلکہ بددیانتی اور خیانت یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کے نزدیک قانون شریعت میں بھی بلکہ دنیا والوں کے قانون میں بھی یہ جرم ہے۔ آج یہ جرم ایک آرٹ بن چکا ہے، ایک کھیل بن چکا ہے۔ جو اس جرم میں جتنا ماہر ہوگا اس کو اتنا تعاون کرتی ہے دنیا، اس کی اتنی مدد دیتی ہے اور اس کو دلاسا دیتی ہے، اس کو ترغیب دیتی ہے، اس کا ذوق بڑھاتی ہے دنیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون گناہ کے اعتبار سے ہرگز نہ دیں، دشمنی کے اعتبار سے ہرگز ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ تعاون کیسے کریں؟ ایک دوسرے کی مدد کیسے کریں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ جب مسئلہ نیکی کا آتا ہے، تقوی کا آتا ہے، ایسے وقت تو ہم لوگ نیکی کو پسند نہیں کرتے۔ ایک نیک چیز وجود میں آتی ہے، کسی کے ذریعے سے خیر بہت سا وجود میں آتا ہے، ایسے میں ہم عیب تلاش کرتے ہیں، ایسے میں ہم اس کی کمیاں تلاش کرتے ہیں، اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ کہاں دیا جاتا ہے؟ جو بددیانت ہے، جو خیانت کرنے والا ہے،
جو دھوکہ دینے والا ہے، جو سماج کو اندھیرے میں ڈالنے والا ہے، ایسے آدمی کی ہم مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اگرچہ کہ دنیا والوں کے پاس اس کا مقام ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینے کے بازار کا یہ حال تھا کہ وہاں جو خرید و فروخت ہوا ہوتا تو اس میں ایک خرید و فروخت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نقد پیسہ اگر دیا جائے کسی چیز کو خریدنے کے لیے تو چیز مہلت کے ساتھ طے پاتی تھی، لیکن یہ چیز اس وقت میں عام طور پر رائج تھی مدینے کے اندر، نقد سے پیسہ فوراً ادا کیا جائے، چیز مہلت میں حاصل ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس معاملے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ بیع خرید و فروخت تو درست ہے، لیکن یہ اس وقت جائز ہو سکتی ہے جب تک اس میں 3 شرطیں نہ پائی جائیں۔ یعنی کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں پیسہ دے کر اور وہ ادھار سے وہ چیز آ رہی ہے تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی تو تب یہ چیز جائز ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کہ پیمانہ اس کا متعین ہونا ضرور۔ پیمائش کا مطلب کہ یہ کتنے میٹر، اگر کپڑا ہے تو کتنے میٹر کا ہے، کیسا ہے، پھر وزن کی تعین ہو، کتنے کلو کا ہے، کتنے ٹن کا ہے اس کی، اور مدت بھی متعین ہو کہ ہم پیسہ دے کر چیز خرید رہے ہیں، پیمائش متعین ہو، وزن متعین ہو، مدت متعین ہو، یہ چیز ہم کو کتنے دنوں تک میسر ہو۔ جب یہ باتیں اگر پائی جائے خرید و فروخت کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہے۔ دنیا والوں کے کمپنیوں پر نظر ڈالیں، آج ماحول کے اعتبار سے آن لائن بزنس کا ایک سلسلہ ہے۔ میں نے اس چیز پر تھوڑا سا غور کیا، جو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں آن لائن بزنس کے اعتبار سے، فلپ کارٹ جو آن لائن بزنس کا ایک ذریعہ ہے، اس کو دیکھیں آپ۔ فلپ کارٹ کے اندر ہم چیز کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد قیمت بھی دیکھتے ہیں، اور قیمت کے ساتھ ساتھ وقت بھی متعین ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وزن بھی اس کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اس کی پیمائش بھی برابر اس کے اندر لکھی جاتی ہے۔ یہ چیز اتنے سے اتنی پیمائش کی ہے، اتنے وزن کی ہے، اور یہ کوالٹی کی ہے، اور اتنے روپے اس کی قیمت ہے، اور اتنی مدت تک یہ چیز آپ تک پہنچے گی۔ کہاں تک دنیا والوں نے سوچا؟ اس کی وجہ سے یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ مسلمان جن کو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی اور تجارت کا صحیح طریقہ ہمیں بتایا گیا، لیکن ہم کو یہ طریقہ نہیں معلوم، دنیا والوں کو یہ طریقہ معلوم، تو اس اعتبار سے وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، جب ہمیں چیز پسند نہیں آتی، حضرات فقہا کے اندر پہلی والی چیز کو بیع سلم کہتے ہیں، یعنی نقد پیسہ دیا جائے، چیز ادھار میں مہلت پر آتی ہے، وقت متعین ہو، چیز متعین ہو، وزن متعین ہو، تو ایسی جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے اس کو بیع سلم کہتے ہیں عربی کے اندر حضرات فقہا کے پاس۔ یہ تجارت درست ہے۔ اب ہم کو چیز پسند نہیں آئی، ہم اس کو لوٹانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے
اس آن لائن بزنس والوں نے یہ بھی رکھا ہے کہ چیز بغیر کسی کٹائی کے وہ واپس بھی لے لیتے ہیں اور ہمارا پیسہ ہمیں واپس لوٹا بھی دیتے ہیں. اس کو شریعت میں اقالہ کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں چیز اگر پسند نہیں آئی واپس لوٹانے پر آدمی شرمندگی محسوس کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو چیز پسند نہ آنے پر اس کی واپس لے لیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے. جو آدمی بیچا ہے اب سامنے والے کو وہ چیز پسند نہیں آئی اور آ کر وہ واپس دے رہا ہے, اب واپس دیتے ہوئے وہ نہ اس میں سے رقم میں سے کوئی چیز نہیں کاٹی, بلا جھجک وہ چیز وہ واپس لے لیتا ہے. تو اس کے جو لیتا ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی اور یہ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے. آج مسلمان نقصان میں ہیں, ان کی تجارتیں نقصان میں ہیں, ان کے تمام ذرائع نقصان میں ہیں. یہ خسارے نقصان میں کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب بھی کوئی تجارت کرتے تو تجارت فوراً دکان نہیں لگاتے بلکہ اس کے مسائل کو سیکھتے, اس کے بعد حلال و حرام کیا ہے اس کو جانتے. مقصد تجارت کرنا نہیں ہے, مقصد میرے دوستو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہوا تو ہماری تجارت میں برکت ہو. آج دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اللہ راضی ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, وہ راضی ہو یا ناراض ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو یا ناراض ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں میرا سامنے والا اور میں جن کے ساتھ ہوں یہ راضی ہو یا راضی نہ ہو میں اس کو دیکھوں. اس کو مسلمان نہیں کہتے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں دیانت داری نہیں ہوتی ہے, امانت داری نہیں ہوتی ہے, اس کا کوئی ایمان نہیں, وہ بے ایمان. جس کے اندر دیانت داری ہے, امانت داری ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایمان والا. ہم خود اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ ہمارے اندر دیانت داری ہے کہ نہیں ہے, امانت داری ہے کہ نہیں ہے, یا خیانت ہے یا دھوکہ بازی ہے. تو کوئی ہمیں لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود لیبل ہمارا لگا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات پر بڑی توجہ دیتے تھے تاکہ میری امت اللہ کے سامنے شرمندہ نہ, رسوا نہ, ذلیل نہ. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی, تمنا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری ایام تھے, سفر کا مہینہ تھا, بیماری لاحق ہو گئی, کمزوری اتنی بڑھ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کی وجہ سے آپ مسجد نبوی, حالانکہ گھر بالکل قریب ہے, مسجد سے متصل ہے, تو سہارے کے بغیر آپ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے, اتنی کمزوری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو صحابہ کے سہارے سے آپ مسجد میں آتے, اس طرح آپ نماز ادا فرماتے. ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو جمع کر کے فرمایا اب میرا اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ چکا,
میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ صحابہ رونے لگے۔ اس روتے ہوئے مجلس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات آپ نے ان کے سامنے پیش فرمایا اور فرمایا چنانچہ میرا وقت آ چکا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک چیز، ایک معاملہ صاف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے تم میں سے کوئی ایسا ہو میں اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر کسی کو تکلیف دی ہو یا کسی کا مالی نقصان پہنچایا، وہ آ کر مجھ سے اس چیز کا بدلہ لے سکتے ہیں، تکلیف کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، مالی نقصان کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ جس ذات نے ساری دنیا کو تا قیامت آنے والی انسان کو ایک طریقہ بتایا، ایک طریقہ سکھایا، ایک اصول بتایا، زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بتایا اور نمونہ دے کر گئے، کیا وہ ذات کسی کو نقصان دے سکتی؟ کیا وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کسی بھی اعتبار سے ہرگز نہیں پہنچا سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ خاموش رہے، سکوت اختیار فرمائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ خلافت پر مامور ہوئے، خلیفہ ہوئے، تو آپ نے بھی جب تک اپنی خلافت کی مدت رہی اس پوری مدت میں برابر یہ اعلان کرتے رہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی پر حق ہے تو وہ مجھ سے آ کر مطالبہ کر سکتا ہے، میں اس کو دوں گا۔ آپ دنیا سے وصال فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ رہے، حج کے موقع پر مینا میں جبرۂ عقبہ کے پاس آ کر آپ اعلان کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی پر کوئی حق ہے تو وہ آ کر مجھ سے بلا جھجک مطالبہ کر سکتا ہے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ جھوٹا حق بھی اگر آپ سے مطالبہ کرتے تو آپ اس کو بھی دے دیا کرتے تھے۔ آپ کا وصال ہو گیا تو حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرات بھی اپنے والد کی طرح اپنے نانا جان کے متعلق اسی طرح اعلانات کیا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے تقریباً 40 سال تک یہ اعلان ہوتا، 40 وصال کے 40 سال تک۔ تو حقوق العباد میں معاملات کا ایسا مقام ہے میرے دوست، آج ہم نے اس کو بالکل آسان لے لیا۔ اسی لیے فرمایا شہید جب اگر شہادت بھی اگر اسے نصیب ہو جائے لیکن اس کا کسی کے ساتھ معاملہ قرض کا ہے، معاملہ بددیانتی کا ہے، خیانت کا ہے، شہادت اس کی اسے جنت میں لے جائے لیکن جو چیز خیانت کی ہے وہ اسے جہنم میں لے جائے، اور جہنم کے اندر وہ چیز گری ہوئی ہوگی، اس سے کہا جائے گا جس چیز کے ساتھ تو نے خیانت کیا ہے، جس چیز کے ساتھ تو نے بددیانتی کی ہے، اس چیز کو جہنم سے نکال کر اوپر لے آ، اس کے بعد تو جنت میں جا۔ اب وہ لے کر جہنم میں آ کر اس چیز کو لے کر اوپر آئے گا، حدیث میں الفاظ ہیں صراحتاً، وہ لے کر آئے گا، جیسے ہی اوپر منہ تک جہنم کے پہنچے گا پھر وہ چیز اس کے ہاتھ سے پھسل کر پھر نیچے گر جائے، پھر دوبارہ لے کر اوپر آئے گا، ایسے ہی اس کی گرتی چلی جائے۔ اب اس کا جنت میں جانا یقینی ہے لیکن شرط ہے کہ اس چیز کو پہلے نکالے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے میری امت مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس آدمی تو وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ پیسہ ہو، کچھ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
تمہاری بات بھی بالکل صحیح ہے، جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں مفلس وہ آدمی ہے جس کی نمازیں پہاڑوں کی طرح ہوں، جس کے صدقہ خیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہوں گے، جس کے نیک اعمال پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں کے وزن کے برابر ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں کو وہ لے کر آئے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر دنیا میں ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو حقیر سمجھا ہوگا، کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی پر کسی کا مال چھینا ہوگا، غصب کیا ہوا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس وقت میں جن جن کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے، اس کی تمام نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر ہیں، وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی اور ان کے تمام گناہ اس پر لا دی جائیں گے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے میرے دوست۔ زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تولی جائے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو تم بات زبان سے نکالتے ہو، اس بات پر بھی ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے جو ہر بات کو لکھتا، ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں ہماری فون پر بات ریکارڈ ہوتی ہے، جب دنیا والے ریکارڈ کر سکتے ہیں تو کیا میرا رب ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ ہر چیز تو دنیا میں بڑی احتیاط سے زندگی گزارنا ہے معاملات کے اعتبار سے۔ یہ معاملات میں جھگڑے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جھگڑے اس وقت پیدا ہوتے ہیں چونکہ انسان کی جو فطرت ہے، ایک اللہ نے حرص اس کے اندر رکھا اور دوسرا بخالت مال کے اندر۔ جب یہ حرص اور بخالت یہ دونوں چیزیں ہونے کی وجہ سے آدمی معاملات میں کیا نہیں رہتا، صفائی نہیں رہتی۔ جب صفائی نہیں ہوتی تو یہ چیزیں جھگڑوں تک پہنچ جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہی جھگڑے شدت اختیار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت کی ہو جاتی ہے تھوڑی سی مال کی بنیاد پر۔ اسی لیے قرآن نے اصول بتایا، اے ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ آپس میں کوئی طے کرتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ آپس میں ایک دوسرے جو جانتا بوجھتا نہیں ہے وہ تو اس جرم میں اس گناہ میں ملوث ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو وضاقتہ کے اعتبار سے اسلامی وضاقتہ رکھتے ہیں، کچھ جان بوجھ بھی رکھتے ہیں، جو اللہ کا تھوڑا سا ڈر رکھتے ہیں، وہ تو ایسی صورت میں تھوڑا احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی اس وقت میں ملوث ہو جاتے ہیں جب بات واضح طور پر سامنے نہیں آتی، مبہم رکھتے ہیں، بات کو پوشیدہ رکھتے ہیں، کھل کر نہیں بولتے۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ سودے بازی میں طے ہوا، ہم نے اس کو اس لیے رکھا کہ یہ بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، چہرے سے مہرے سے دیندار معلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر میں رہوں گا تو میرے مال کا نقصان نہیں ہوگا، میری تجارت کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کی ایمانداری کا، اس کے وضاقتہ کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی طے ہو گیا، لیکن وہ سامنے والا اگر اس کو بات واضح نہ کر دے، پوشیدہ رکھے، اور جب مال آ رہا ہے تو اس کا حساب نہ بتائے، تو ایسی صورت میں میرے دوستو یہ بھی خیانت میں پکڑ ہوگی اللہ کے رستے، ملوث ہو گئے اس کے۔ عام طور پر جو کیسز عدالتوں کے اندر ہیں خاندانوں کے، میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، یہ چیزیں اگرچہ کہ نازک ہیں
کوئی بتاتے نہیں ہیں، میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بتانا ہماری ذمہ داری ہے، ماننا یا نہ ماننا آپ لوگوں کا کام ہے، ورنہ تو ہماری بھی پکڑ ہوگی، آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ عام طور پر معاملات میں کہاں ہمارا مسئلہ پیش آتا ہے معلوم ہے؟ والدین کاروبار کرتے ہیں، گھر میں اولاد ہے، چند بچے ہیں، 5-6 بچے ہیں، سمجھیں۔ اب اس میں بڑا بچہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑی بہت تعلیم دی جاتی ہے، بڑا بچہ ہونے کی حیثیت سے والد کاروبار میں اپنے ساتھ اس کو شریک کر لیتا ہے۔ اب بیٹا باپ دونوں کاروبار سنبھالتے ہیں، بیٹے کے آنے کی وجہ سے باپ اپنے کاروبار میں ترقی کرتا ہے، ایک دکان تھا تو دوسرا دکان لگا لیا، تیسرا دکان لگا۔ اب چھوٹے چھوٹے بھائی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے تعلیم حاصل کر لی اور ڈگریاں حاصل کر لی، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی لیکچرر، کوئی پروفیسر بن گیا۔ اب یہ اپنی تعلیمی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر ملک چھوڑ کر چلے گئے، اپنے اپنے یہاں مقامات پر ہے۔ مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ وہ اپنی جگہ اچھے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ کاروبار کے اعتبار سے یہ بڑا بچہ بھی اچھا ہے۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد مسئلہ مال کی تقسیم کا آیا، تو ایسی صورت میں جو بھائی ہوتے ہیں، وہ ایک بہنیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا مال میرے باپ چھوڑ کر گئے ہیں وہ برابر برابر تقسیم ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہم تسلیم نہیں کرتے، صاف کہہ دیتے۔ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ بات تو بالکل اصل ہے، لیکن میں نے اس کاروبار میں اپنی محنت کر کے اس میں اس کو بڑھایا، میری محنت کا اس میں دخل ہے اور میرے کاروبار کا اس میں دخل ہے۔ ایک ہی دکان تھا، میں نے 2 دکان بنائے، ایک ہی مکان تھا، میں نے 2 مکان بنائے۔ اب اس کے ساتھ بظاہر ناانصافی معلوم ہوتی ہے، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچے کو جب اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دینا کہ، اور بچے کو بھی ظاہر کر دینا، تو میرے کاروبار میں پارٹنر کی حیثیت سے ہے، شریک کی حیثیت سے ہے، تو اس کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دیا جائے، یا میرے کاروبار میں تو ملازمت کی حیثیت سے ہے، صاف کہہ جانا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں ایسے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب باپ انتقال کر گیا، قبر میں ہے، اولاد یہاں مال کے سلسلے میں جھگڑ رہی ہے اور کالر پکڑ رہی ہے، میرے دوستو وہ قبر میں سکون میں نہیں، قبر میں سکون میں نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ان تمام معاملات کو صاف پاک کر کے جائے، تاکہ جب قبر میں جائے تو سکون سے رہے، ورنہ اس کا وبال قبر میں آدمی کو ضرور بھگتنا پڑے گا۔ اب کبھی کبھی نوعیت یہ بھی پیش آتی ہے کہ بچے یہاں رہ گئے، کوئی قابل لڑکا تھا وہ باہر چلا گیا، اب یہاں جو بچے تھے وہ اپنے اپنے اعتبار سے کاروبار ہے، باپ خالی تھا تو بچہ باہر سے اس کو پیسے بھیجتا، اس لیے بھیجتا ہے کہ تم ہمارے ملک کے اندر میرے نام سے آپ پراپرٹی بنائیں، میرے لیے بنائیں۔ باپ چونکہ قانون الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی بیٹے کے نام سے بنایا جا سکتا ہے تو کبھی نہیں بنایا جا سکتا، تو حضرات علماء فقہاء یہ فرماتے ہیں جو بچہ پیسہ بھیجتا ہے باپ کو، اور یہ اس وجہ سے بھیجتا ہے کہ اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی بنائے، تو ایسی صورت میں باپ وکالت کے اعتبار سے وکیل ہے، اور وہ اس کو اپنے نام پہ کر لے اور جاتے ہوئے یہ بتا دے کہ اس پراپرٹی کے اندر میرے دوسرے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے، یہ جو بچہ پیسہ دیا ہے اسی کا اس کے اندر حق ہے، یہ کہنا ضروری ہے،
ورنہ تو نوبت کیا آئے گی؟ بچے دوسرے کیا سمجھیں گے؟ باپ نے بنایا ہے تو اس لیے اس میں ہمارا بھی حق ہے. وہ بیچارہ جو بھیجتا رہا محنت کر کے، وہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہ معاملات ہیں. ان معاملات میں آج